مسعود صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بجٹ آ رہا ہے عوام اس سے کچھ امیدیں رکھیں؟ کیا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا مزید پریشانیاں جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا؟ اور یہ بھی سوال یہ ہے کہ IMF کے چنگل سے نکلنے کی جو صورتحال ہے کیا وہ بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں، پاکستان کی فسکل سچویشن بہت ٹائٹ ہے. پاکستان کے چیلنجز بہت گمبھیر ہیں. انرجی کرائسس ہے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اور اور آپ کی معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے. IMF کی چنگل سے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شاید ایک اور پروگرام میں جانا پڑے گا. اصل بات دیکھنے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف کے اقدامات کی جائیں گے. یہ بھی اسی طرح کی باتیں جیسے الیکشن میں باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس اتنی اسپیس ہی نہیں ہے. یہ جو بجٹ آ رہا ہے، دیکھیں، ایک طرف انڈیا جو ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی اطمینان کی خبر نہیں ہے کہ وہ کس وقت کیا کرے، کیونکہ ایک ہار وہ کھائے بیٹھا ہے ہم سے 2025 میں، اور وہاں بدلے کی آگ ہے. باتیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر بھی جو ہاکش ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر. پھر افغانستان میں ہم ایک جو ہے وہ مسلسل آپریشنز کر رہے ہیں. ایران کی جو جنگ ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو غیر یقینی کی صورتحال میں جو بھی ڈاکومنٹ سامنے آئے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ خطے کے حالات رہتے کیا ہیں. اگر خطے کے حالات میں ذرا سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ڈاکومنٹ ہے بجٹ کا اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے پاس اس وقت اسپیس نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ عوام کو دے سکیں، کیونکہ ابھی بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹیکس اہداف رکھے گئے، اب اگر 17,000 ارب کا آپ نے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے تو پچھلی دفعہ آپ اس سے کم ہدف تھا وہ آپ حاصل نہیں کر سکے، اور پھر اس کے لیے آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی، عوام پر بوجھ ڈالا. آگے بھی آپ عوام پر بوجھ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے یعنی ہر دکان پر آپ نے ٹیکس لگا دینا ہے. تو یہ اقدامات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے. تاجر دوست اسکیم تھی آپ کی، وہ ایپ جو تھی وہ ناکام ہو گئی، وہ پالیسی آپ کی نہیں چلی. تو ٹیکس کلیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سسٹم پر اعتماد کی بات ہے نا. ابھی ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے، تو جب الیکشن پر اعتماد نہیں ہوگا، سسٹم پہ اعتماد نہیں ہوگا، تو سسٹم اس طرح سے پھر عوام کے ساتھ جو ہے ڈیل بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. بابر ڈوگر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بابر ڈوگر صاحب، بجٹ آنے والا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عام عوام اس سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا عوام کو کچھ فائدہ ملنے جا رہا ہے، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ جس سیکٹر کو جتنی اماؤنٹ ملنی چاہیے جیسے پہلے ملتی تھی اتنی ہی ملے گی، اور جو سیکٹرز ریکوائرڈ ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ سیکٹر جو ہیں وہ منہ تکتے رہ جائیں گے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کہ اب پھر دوبارہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. لاسٹ جب یہ IMF کے پاس گئے تھے تو یہی پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہے اور اب دوبارہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اب وہی شہباز شریف دوبارہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ IMF کے بغیر اگلا بجٹ بننا بھی شاید پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ GST کو 19% کی بات کی جا رہی ہے، الیکٹرک وہیکل جو ہیں ان پہ، سولر پینلز پہ، ہر وہ چیز جس سے عوام کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے اس پہ گورنمنٹ ٹیکسیشن کر رہی ہے، ٹیکس لگا رہی ہے. جتنے بڑے کارٹلز ہیں، جتنے طاقتور لوگ ہیں، ان سے گورنمنٹ ٹیکس لے ہی نہیں پا رہی. 14,500 ارب روپے کا آپ کا ہدف تھا، آپ 12,000 ارب روپیہ اکٹھا کر سکے، اگلا آپ نے ٹارگٹ 17,000 ارب کا رکھ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام غریب عوام، ایک مزدور جو شاید 30-40 ہزار کما رہا ہے، آپ اس پہ GST لگاتے جائیں اور اس کی جیب سے پیسے نکالتے جائیں. جو طاقتور آدمی ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کارٹلز ہیں، ان سے تو آپ 1 روپیہ نہیں نکال رہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا. ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا ہوتا؟ اب بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس جو ہیں آپ دیکھیں وہ لوگ کتنے ٹیکس دے رہے ہیں. بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. لوگ کھربوں روپیہ پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں اور وہ ٹیکس فری ہے. وہ ٹیکس میں اس سے ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، اور عام آدمی جو ہے اس پہ آپ ٹیکس لادی جا رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی فیلئر ہے. یہ سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے جائیں اور اس کو بڑھاتے جائیں. IMF کا جب تک چنگل ہے اس وقت تک آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہے. جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ